میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ حالانکہ اعلان ہو رہا ہوگا مفتی صاحب نعت پڑھیں گے، بولے بھائی مفتی صاحب کو تم ہی سنتے رہو، نکل جائیں۔ یہ ہے ہمارا اس کا رسول کہ بڑا نعت خان نہیں آیا تو آپ اللہ کے نبی کے کلام اور اس کی صلاح سننے کے تیار نہیں آئے۔ یہ سوچیں کس نے بنائی ہیں؟ اس ماحول نے بنائی ہے۔ اس کو سمجھیں، خدا اس کو سمجھیں، علم کی برکت اور فضیلت کو پہچانیں۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا بچہ جو ہے نا 6-7 سال کا ہے، وہ آپ کو بھی بڑے شوق سے سنتا ہے، اور ایک مشہور نعت خان کا نام لیا، وہ اسے بھی بڑے شوق سے سنتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میں اس کو عالم بناؤں یا ثنا خان بناؤں؟ اب اس کی سوچ کیوں ایسی بن گئی؟ اس کی سوچ کئی وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو ہم نے نعت خانوں کو اتنی عزت دی کہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ نعت خان ہونا ایک ایسا منصب ہے جو شاید علماء کے مقابل منصب ہے۔ میں آج کے اس پہ سوال چھوڑ چکا ہوں، اگر ہے قیامت تک کے لیے دلیل لے آؤ، سارے نعت خان مل جاؤ، لے آؤ، قیامت تک نہیں لا سکتے، لیکن ہمارا ذہن بن چکا ہے، اس لیے اس کی کوشچن کی۔ دوسری بات یہ ہے ایک عالم دین بیان کرے، آپ نے اسے 20,000 25,000 دے کر تنخواہ دی، نعت خان کرے، میں نے دیکھا، میں تو یو کے یو ایس اے میں بھی رہا ہوں، ڈالر پاؤنڈ رم جموں کے اوپر اور بھگوان مٹک رہے۔ بھائی یہ کوئی کوک اسٹوڈیو نہیں ہے بھائی، یہ مسجد ہے، تم نے مٹک مٹک کے رنجم کا ڈانس شروع کر دیا، کم وقتوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس میں نبی کریم کی ثنا خوانی کا کون سا پہلو ہے بھائی؟ لیکن اب یہ 1000 500 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ، ساتھ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، 4-5 لاکھ ہو گئے ہوں گے۔ اب ایک بات سوچتا ہے یار عالم بناؤں گا تو بچے کو کتنی تنخواہ ملے گی؟ دارالعلوم میں 30,000 35,000، اور ثنا خان بناؤں گا تو ایک رات میں 4 محفل، ہر محفل میں 25,000 کم از کم، 1 لاکھ ڈیلی، تو مہینے کے 30 لاکھ۔ تو کہہ رہا کیا ضرورت ہے عالم بنانے کی، ثنا خان نہ بناؤ۔ اب اگر وہ کہے کہ بھئی عالم کا مقام ذات نہیں، تمہیں نہیں پتا، وہ کہتے ہیں نعت خان شعر پڑھ رہا تھا کہ میدان محشر میں جب ثنا خان آئیں گے تو سرکار انہیں دامن میں چھپائیں گے، اپنی کملی میں لپیٹ لیں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، ان کے ماتھوں پہ بوسے دیں گے اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ تمہیں نہیں پتا کتنی فضیلت، ایسا بھی فضیلت بھی۔ ارے بھائی چھوڑو عالم بننا، کون بنے عالم؟ یہ جو ناپاک تقسیم ہو گئی ہے، یہ جو ذہن بن گیا ہے، یہ کیوں بنا ہے؟ کہ پری پلان بنایا گیا ہے اہل سنت کے اندر، یاد رکھو میری یہ باتیں پوری ضرور لگیں گی، لیکن پری پلان بنایا گیا ہے۔ آج علماء کا حق تھا اسٹیج پر ان کو عزت دی جاتی، ان سے علم سیکھا جاتا، انہیں پیچھے کر دیا گیا۔ اب ہمارا ذہن بن چکا ہے نجات ملے گی تو ثنا خان کو ملے گی، برکت ہوگی تو ثنا خانی سے ہوگی، اگر ہمارے درجات ہوں گے تو ثنا خانی سے ہوں گے۔ نعت خان کو آخرت میں کوئی درجت نہیں ہوگی، یہ قبر میں جائے گا، ان کا نکیر کام کے کہیں گے کہاں آگے بھائی نعت خان کے کہو چلو نکلو بھائی کھاگو، عزت بچا کے نکل جاؤ۔ نعت خان پہلا معاشرہ چڑھاؤ کر آئے گا، کہاں ہے حوض کوثر، لاؤ پانی لاؤ، بس وہ سب ڈر کے بھائی ثنا خان آ گیا بھائی، او نعتیں پڑھتا ہوں میں سیدھا یا رسول اللہ کہتا ہوں جنت میں چلے جاؤں گا۔ بیٹا تم تو ایسا پھنسو گے، تم بچو گے نہیں، تم نے نبی کے نام کو بیچا ہے، نبی کے نام کو بیچ بیچ کر تم نے اپنی بلڈنگیں بنائی ہیں، تم نے کاریں خریدی ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا آخرت میں، اس ریاکاریوں کا حساب دینا ہوگا۔ زیادہ ہو گیا، چلو یہاں تک میں پیچھے کرتا ہوں۔ خدا را ذی شعور عوام ہے، علماء کے منصب کو سمجھیے، علماء کو دیکھنا عبادت، ان کے ہاتھ چومنا عبادت، ان کی خدمت کرنا عبادت، ان سے محبت کرنا عبادت، ان سے علم سیکھنا عبادت۔ میدان محشر میں ان علماء کی صحبت آپ کو نفع دے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت شہداء اور علماء کو بلائے گا، شہیدوں سے فرمائے گا جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ اب ہم کہتے ہیں نعت خان اپنی فضل بیان کرو، قرآن حدیث سے کریں، شعر سے نہیں۔ وہ پپو پان والے نے شعر کہا ہے صاحب، کیا کہا ہے کہ میدان محشر میں نعت خان حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوگا، جس کی طرف اشارہ کرے گا اس کا بھلا ہوگا۔ اچھا ابھی دلیل لاز کے اوپر پیش کر، قرآن سے حدیث سے پیش کرو۔ میرے بچوں یاد رکھو، انہوں نے جان بوجھ کے تصورات شعروں کی
ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں، اس کے پیچھے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ تصوراتی باتیں ہیں جس سے انہوں نے اپنے مقام و مرتبہ بنایا ہے۔ میں ڈبے اور جعلی قسم کی نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں، اچھا ہے، بادشاہ ہے، نماز کی ترغیب دیتا ہے، سرکار کی اخلاص کے ساتھ ثنا خوانی کرتا ہے، سلام، لیکن اس کے باوجود وہ علماء سے افضل وہ بھی نہیں۔ یہ جو پروفیشنل بنے ہوئے ہیں کبھی ہمارا بیان نہیں سنے، نعت کریں گے پڑھیں گے، اس کے ساتھ اجازت ہے ایک اور محفل میں جانا ہے، کہاں بیٹا جا مشن پہ جانا، تیری قسمت میں نہیں ہمارا بیان سننا، نکلو مشن پہ جاؤ، شاباش، ایک محفل، دو محفل، تین محفل، چار محفل، ایک ایک ہاتھ میں محفلیں، چار چار پانچ پانچ چھ چھ محفلیں لی ہوئی ہیں تم نے، اور نعتیں کون سی پڑھتے ہیں؟ وہ یوٹیوب والے۔ حاجی صاحب کی فرمائش پہ دوش ہے، چودھری صاحب کی فرمائش پہ دوش ہے، بھائی جان نے کہا کہ دوش ہے، کوئی پرانی نعتیں پڑھ کے آپ نے اس کی عزت بھی سب کو چلا دی۔ عالم دین قرآن و حدیث سے نکات نکال کر آپ کو بتائے، آپ کو اللہ کے قریب کرے، جنت کے قریب کرے، آپ سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا نا ماحول بدل چکا ہے، اگر ایک پوسٹر لگ جائے کہ بڑا نعت خوان آنے والا ہے، دیکھیے آپ اپنے رات کی مصروفیات ترک کریں گے، بھائی یار میں نہیں آ سکتا ہوں، علاقے میں ہیرو صاحب آ رہے ہیں، ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ جنت کے پروانے جاری ہوں گے، فرشتوں کا نزول ہوگا، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر پوسٹر لگ جائے آج رات مسجد میں درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، تو جو نماز پڑھ کر آپ نا آپ کہیں بیٹھے ہیں، اس کو کام یاد آئے گا، مجھے تھوڑا کام ہے، میں ابھی آیا بس، ابھی سے مراد 3 دن بعد، وہ ابھی ملٹیپلائی کر دیں، ابھی از اکول ٹو 3 دن، ابھی آیا، یعنی قرآن حدیث سے لوگ اتنے الرجک ہو گئے ہیں، دین سیکھنے سے اتنے پیچھے ہو گئے ہیں، حالانکہ علم اور علماء کی فضیلت ہے، بیٹا کیوں ہے؟ اور بہت سارے اسباب ہوں گے، میں یہ کہتا ہوں صرف نعت خوانی ہے، نعت خوانوں میں مصیبت ہے یہ نہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب ہے یہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، آپ جو اچھے باشرہ ثنا خوان ہیں ان کو عزت دیں، احترام کریں، لیکن اگر آپ محفل رکھ رہے ہیں اس میں عالم دین کا بیان بھی ہو اور انہیں ایک اچھا حصہ دیں بیان کرنے کے لیے، اور ایسے عالم دین کو بلائیں تو اچھی اصلاحی بیان کریں۔ اس کے علاوہ گھر میں برکت رکھنی ہے تو ثنا خوانی سے زیادہ درس قرآن رکھو، درس حدیث رکھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عام شاعر کے کلام میں برکت زیادہ ہوگی یا میرے اللہ کے کلام میں؟ بولو، یا میرے نبی کے کلام میں؟ اللہ کا کلام قرآن ہے اور میرے نبی کا کلام حدیث۔ شعر میں کہاں سے اتنی برکت آ گئی کہ آپ نے اس کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کو سائڈ میں کر دیا؟ ہم غلطی پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اہل سنت بہت غلطی پر ہیں۔ خدا کے علم کی طرف آئیے، علم کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم لدنی عطا فرمایا۔ مسجد اقصی میں حاضر ہیں نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جد امجد کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مصلی پہ کون جا رہا ہے؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ عطا فرمایا۔ بھائی داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں لحن داؤدی اللہ کو عطا فرما دے۔ آپ زبور پڑھا کرتے تھے نا تو جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، وزن میں آ جاتی تھی کائنات، درخت وزن میں آ جاتا تھا، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے لحن داؤدی عطا فرما۔ لحن والا پیچھے کھڑا ہوا ہے، علم والا آگے کھڑا ہوا ہے، اسی سے پہچان لو یار۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت، اور جنت میں بھی پتہ ہے آپ کو، وہ کلام پڑھیں گے اور سارے جنت سے سنے وہ جھوم جائے گی، پوری جنت جھوم جائے گی۔ لیکن جب یہاں باری آئی، خوش آواز پیچھے ہے، صاحب علم آتے ہیں۔ اس راز کو سمجھیے۔ آپ کے یہاں پہ ماشاءاللہ پڑوس میں مدرسہ ہے، بچیوں کا علم سکھایا جاتا ہے، بچیوں کو بھیجیں، داخلے کروائیں اس میں۔ میں انتظامیہ سے مزید گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کورسز نہیں ہوتے تو شارٹ کورسز کروائیں، وراثت کورس، طہارت کورس، عبادات کورس، حج کا کورس کروائیں، تجارت کا کورس کروائیں، حقوق زوجین کا کورس کروائیں، گناہوں کی معرفت کے کورس کروائیے، شروع کریں آپ۔ اسی طرح علامہ شہباز صاحب کی قریبی اکیڈمی ہے، یہ کورسز لانچ کرتے رہتے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں۔ خدا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے مسئلہ کے اہل سنت کے اوپر رحم کریں، اپنی افرادی قوت علم کے لیے دیں۔ عالم ہی کا لیڈر بنے گا، نعت خوان لیڈر تو نہیں بن سکتا،
کنفرم ہے، اس کے پیچھے قوم نہیں چلے گی، وہ بس نعت پڑھے گا نکل جائے گا، اور ٹائم بھی نہیں ہوگا لیڈرشپ کا، کیونکہ 6 نعت خانوں کی پیمنٹ پہلے دی ہوئی ہے، تو بیچارہ کیا لیڈرشپ کرے گا؟ وہ تو بھاگنے کے لیے پیدا ہوا ہے، پڑھا اور بھاگا، پڑھا اور بھاگا، پڑھا اور بھاگا، اور آخر میں جا کے کھیل کر بینک اکاؤنٹ میں ڈلوایا اور ماشاءاللہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا۔ وہ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے دین کی خدمت کے لیے۔ یہ چاہے اپنے نعت خانوں کو دین کی خدمت کا نام دیتے رہیں، کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو شاید نماز کی ترغیب دے، انہیں نماز کی ترغیب کر کے دیتے۔ دین کی خدمت کس سے ہوگی؟ اداروں سے ہوگی، علماء سے ہوگی۔ قیامت تک عالم پیدا ہوں گے جو قرآن کو لوگوں کو سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے لوگ اللہ کے قریب، حدیث سکھائیں گے لوگ نبی کے قریب ہوں۔ یہ اس کے لیے ادارے بنائیں، آپ آگے آئیں، علم دین سیکھیں۔ میں آپ سے آخری کوشچن کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو روزانہ نعت خوانی کی محفل میں بٹھائیں، ڈیلی، پورا سال، 365 دن، 3 گھنٹے۔ 1 سال کے بعد اپنی بچی اور بچے سے پوچھے گا بیٹا کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بتا سکے گا؟ بولو، غسل کے وجوب کے کتنے اسباب ہوتے ہیں؟ 5 اسباب بیٹا تمہیں پتا ہے؟ پوچھیں، بتا سکے گا؟ بات تو ایسی ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میں بہت سارے سے بیٹھے ہوں گے جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ منہ زیر ناف کی حد کیا، مقدار کیا ہے، کیونکہ ابا جان تو بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، بچے معلوم نہیں کرتے ہیں۔ وہ پھر کون بتائے گا؟ چیٹا دودھ والا، پپو پان والا، یا البیلا مونگ پھلی والا۔ اس سے پوچھیں گے کیا کرنا ہوتا ہے، کہے گا یوں یوں۔ وہ اپنے وقت میں امام اعظم ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے حدود اور قیود اور لمیٹیشن، اور ہم انہیں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنوں کو معلوم ہے؟ مجھے بعد میں چلتے چلتے کان میں بتاتے رہتے۔ آپ 100 سال بھی نعت خوانیوں میں بیٹھتے رہے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا شوہر کی زبان سے کون سے لفظ نکلے، بیوی کی زبان سے کون سے لفظ نکلے، وہ کلمہ کفر ہوتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ساتھ رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ چلے گا جن لفظوں سے لفظ طلاق منہ سے نکل جاتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے، اور بعض الفاظ ایسے جس سے نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر ملاپ کرنا ہے تو نکاح کے ذریعے ہو سکتا ہے، ویسے صلح کر کے رہیں گے تو ساتھ رہنا حرام ہے۔ 100 سال بھی نعت خانے میں بیٹھتے رہو گے، پتہ نہیں چلے گا۔ ایک صاحب کو میں نے کہا درس قرآن میں آئی، کہتے کہ مفتی صاحب ٹائم ہی نہیں ہوتا، بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے۔ میں نے کہا بھائی جان کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ اور پھر میں نے ایک معصومانہ سوال کیا وسیم بادامی کی طرف، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ رزق حلال کتنے کس کو؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا آپ بتائیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کماتا ہوں، میں بتاؤں میں، یہ تو حال ہے۔ 100 سال بھی نعت خانے میں بیٹھتے رہے اور آپ کے پیٹ میں حرام جا رہا ہوگا، یہ نعت خانی آپ کو نفع نہیں دے گی۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے جسم پر حرام ہو، جس کے پیٹ میں حرام ہو، اور وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ جو حرام پیسے سے حج کرے اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں فرمائے گا۔ جو حرام پیسے سے صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ 100 سال نعت خانے میں بیٹھتے رہیں، آپ کو شرعی احکام پتہ نہیں چلیں گے، آپ نے نعت خانے میں بیٹھنا ضائع، آپ کے نکاح ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، آپ ساری زندگی حرام کھاتے رہے، جہنم میں جائیں گے۔ یہ نعت خانیاں اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے قائم کردہ شرعی تقاضے پورے کیے بغیر کوئی نفع نہیں دے سکتی، اس لیے ہماری بات ماننے میں عافیت ہے۔ ہم نہ نعت خانی کے دشمن ہیں، نہ نعت خانوں کے دشمن ہیں، نہ آپ کے دشمن ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنے مسلک سے زیادہ مخلص ہوں، کیونکہ اگر میں کسی کے متعلق بولتا ہوں تو میں اس کے مفادات سے معلوم ہوتا ہوں۔ میں تو پیکٹ بنا سکتا ہوں، نعت خانوں کو بولوں گے تو میرا نام ڈالو پوسٹر کے اندر، نعت خانیاں رکھو، میں بیان کروں گا، آپ نعت خان، آپ قرات کریں گے، آپ آخر کو دعا کریں گے، 4 افراد کا ہو گیا، پیکج کتنا 1.5 لاکھ، 50,000 میرا ہوگا۔ دیکھیں کتنی خوشی سے بولے مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ نے تو جنت کا راستہ دکھا دیا۔ کیونکہ ہم جیسا معروف آدمی میں بیٹھ جائے تو بڑی فائدے ہوتے ہیں، ایسے ڈبے جعلی پیر تیار رہتے ہیں۔ جعلی پیروں کی بات کروں، اچھے پیروں کی نہیں، کہ ہم ساتھ میں اسٹیج پر بیٹھ جائیں اور ان کی دکانداری چلنا شروع کریں۔ بڑے بڑے عالم آتے ہیں ہمارے اسٹیج، دیکھو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں مفادات نکالنے پر آ جاؤں میرے لیے کیا پرابلم؟ میں آستانے بول کر بیٹھ جاؤں نا، آستانہ، یہ جو 250 کے قریب مخلوق پڑوس میں مجھے پردے میں سن رہی ہے، اللہ ان کو آباد رکھے، ان کی برکت سے میرا آستانہ بھی آباد رہے۔ ہاں آپ کی جیبوں میں خزاں آئے گی لازم، یا آپ کی جیبوں سے چرا چرا کے مجھے پہنچائیں گے۔ صاحب میری ساس بس میرے پاس سے میں آ جائے۔ ایک بہن نے مجھے کال کی، مجھ سے ایسا وظیفہ بتایا میرا شوہر میری بات ماننے لگ جائے۔ میں نے مزاح کیا، میں نے ایسا دے دوں کہ
کہ آپ کے شوہر سے کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، ہاں ایسے چاہیے، یعنی اہم ترین اگر وظیفہ مل جائے تو کائنات اونچی میں نہ آ جائے۔ تو اگر میں آستانے کھول لوں اور مجھے لوگوں کی نفسیات 32 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، کیوں کیسا جیل سے نکلوا سکتا ہوں؟ میں کیوں مخالف بنا رہا ہوں کسی کو؟ مجھے گالیاں بھی بکتے ہوں گے، بہت سے مجھے بیان میں بلانا چھوڑ دیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو آ کے ایسا نہ ہو، مانے خلاف بول دیں، دوری رکھو۔ حالانکہ میں پیسے لیتا ہوں بیان کے، لیکن اکیڈمی کے لیے ادھر سے بھی اگر تو مجھے دیں گے تو وہ اکیڈمی کے اندر جمع ہو جائیں گے اور رسید آپ تک پہنچے گی، میں نے عادت بنائی ہے، چلو علم دین کی خدمت ہو جائے۔ لیکن اگر میں ذاتی مفاد دینا چاہوں لے سکتا ہوں، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، میرے اس میں کوئی ذاتی بغض، اخلاص، ہزار نقصانات کو جھیل رہا ہوں، ہزاروں فائدوں سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہوں، لیکن یہ فائدے اور یہ نقصانات میرے نزدیک بالکل پھول کی طرح ہیں، کیونکہ جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے آخرت میں وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صاحب علم تھے، آپ علم کی فضیلت کو سمجھیں اور علم کے قریب آئیں، عالم بنے، مفتی بنے، اس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ نعت خانے میں شرکت کریں، لمیٹڈ کریں، اور جب عالم دین بیٹھاؤ اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ محلے کا امام ہے، امام صاحب السلام علیکم، نعت خان آیا، جنتی ہو گئی، ہاتھ چوم لیا، کیسے جنتی ہو گئی؟ نعت خان کو کون سی فضیلت حاصل ہے کہ ہاتھ چومو تو جنتی ہو جائے؟ وہ بیان کرو، خامخواہ مستظم قائم کر لیا۔ اب یہ بھائی بیٹھے ہوئے بات چیت بنانے والے کے جا کے ہاتھ چومے، آپ نے خیریت ہوگی، کیا ہوگا؟ نہیں یہ جنتی آدمی ہے، جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس ملے گا۔ دلیل تو کچھ نہیں کہ میرا ذہن کہتا ہے چیز بہتر ہے نا، یہاں پہ اللہ سے بڑی فضلت دے گا۔ بھائی آپ کے حسن زن سے کوئی جنتیں کوئی مل جائے گی؟ حسن زن اچھی بات ہے، چلو ہاتھ سے کما رہا ہے، لیکن فضیلتوں کو تعین آپ کر سکتے ہیں، یہ کس نے کہا آپ کو؟ اس بات کو سمجھیں، ان رازوں کو سمجھیں۔ ہم یہ بات بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے سنی نوجوانوں کو اپنے مسلک اور مذہب اور ملک کے لیے کارآمد سے کارآمد بناتے رہیں گے۔ ہمارے نوجوان باتوں کے غازی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، عمل کے غازی ہوں گے۔ میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے یہ باتوں کا نہیں عمل کا غازی تھا۔ انشاءاللہ عالم ہوں گے، صاحب علم ہوں گے، بروز قیامت جو جتنا صاحب علم ہوگا اس کا مقام اتنا ہی زیادہ، وہ اللہ کے نبی سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ کیونکہ روایت میں نے پڑھا نبی کریم فرماتے ہیں جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام نبیوں کا ہوگا اور ان کے بعد علماء ہوں گے۔ ہمارا مرتبہ ثنا خان کا ہے، لاؤ فضیلت لاؤ، ثنا خان کا ہے ثنا خان کون سے درجے میں ہے؟ تو اس لیے سمجھو بھائی سمجھو، پھر میرے آقا آسمان پر گئے، اور آخری بات سب ختم کرتے ٹائم کافی ہو گیا، آپ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چشمان ظاہری سے زیارت کی۔ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں سے ہمارے نبی کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ جو اس بات کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو جائے، وہ کافر ہو جائے۔ ظاہر آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، خواب کی نہیں۔ خواب میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردوں کے اندر رہ کر اپنی زیارت کروا دے، یہ ہو سکتا ہے ظاہری آنکھوں سے، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا دے، سامنے ظاہر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی۔ فرق سمجھیے گا، لا ترانی بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا، اس میں پولائٹلی نفی ہوتی ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، اور لن ترانی کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے، تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے۔ لیکن پھر اسرار پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ ہماری تجلی برداشت کر گیا تو اے موسیٰ قریب آپ ہماری زیارت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جلووں کے کروڑوں پردوں میں سے ایک معمولی سی بظاہر معمولی سی جھلک دکھائی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، جل کر کوئلہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود زیارت نہ کر سکے چشمان ظاہری سے، تو اگر کوئی غیر نبی کے لیے دعویٰ کر دے گا تو یہ لازم سی بات ہے اس نے غیر نبی کو نبی سے افضل مانا، اور کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ صحیح نہیں ہوتا، یہ کفر لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی 2 بار زیارت کی، 2 بار کے حدیثوں کے اندر واضح طور پہ موجود ہے۔ لیکن ایک روایت آپ سماعت فرمائیں گے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، آپ یہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے آپ پر جھوٹ باندھا۔
کیونکہ پھر آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی. لفظ ادراک ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. بظاہر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی کہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ خود فرمانا کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو جس نے نبی کی طرف جس کو منسوخ کیا اس نے جھوٹ باندھا. یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب سرکار نے سفر معراج فرمائی تو یہ ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، 2 سال پہلے لگا لیں یا 3 سال پہلے لگا لیں، تو زیادہ کبھی روایت 3 سال پہلے نبی کریم نے ہجرت فرمائی نا تو آپ 53 سال کے تھے. کتنے سال کے بولو بیٹا؟ 53 ایئرس. ٹھیک ہے، 53 سال. 3 سال پہلے معراج ہوئی تو کتنے سال کے ہوئے؟ 50 سال. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ 6 سال کی تھی. 3 سال پیچھے لے جائے تو کتنے سال کی ہوں گی؟ 3 سال کی بچی اگر یہ دعویٰ کرے پڑی ہو کر کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس نے آپ نے جھوٹ باندھا، جبکہ وہ بچی کتنی چھوٹی سی، وہ باہر مردوں میں نہیں آئے گی، وہ گھر میں رہے گی، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم کہیں کہ شاید نبی کریم نے بتایا ہو تو پھر علماء فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو سیدہ عائشہ آیت نہ پڑھتی بلکہ آپ کو حدیث بیان کرتی کہ بعد میں جب میں رخصتی ہو گئی تو نبی کریم نے مجھے حدیث بیان کی تو میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں، وہ بہت چھوٹی سی تھی. سرکار نے سفر معراج عورتوں یا بچیوں کے درمیان بیان نہیں کیا، صحابہ کرام کے مابین بیان کیا. اور سیدہ عائشہ جو بیان کر رہی ہیں وہ حدیث نہیں بلکہ اپنا اجتہاد ہے. اجتہاد کا مطلب یہ آپ کو آیت پڑھے اور آپ سوچیں یار اس سے یہ چیز بھی حاصل ہو رہی ہے نا، اور پھر آپ نکال کے بتا دیں یہ چیز، یہ گویا کہ آپ نے اپنی سوچ اور فکر سے ایک نتیجہ نکالا. اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا. لیکن جو زیارت والی جو ثبوت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اور یاد رکھیں جب اجتہاد اور قیاس حدیث کے مقابل آئے گا تو حدیث کو قیاس پر فوقیت حاصل ہوگی، لہذا زیارت والی حدیثوں کو فوقیت ہوگی. اور یہ حدیث اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ استدلال، یہ آپ کا اجتہاد حدیث کے مقابل آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لہذا یاد رکھیں میرے آقا نے اپنے اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھا جیسے آمنے سامنے دیکھا. جیسے آمنے سامنے دیکھنے سے مراد نہیں کہ اللہ سامنے ہی تھا، جیسے وہ کلیئر والی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ بروز قیامت ہر مومن اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر دن نکلا ہو اور آسمان پہ بادل نہ ہو تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اگر 14ویں رات کے چاند نکلا ہو اور آسمان پر کوئی بادل نہ ہو تو اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا بس ایسے ہی اپنے اللہ کو دیکھو. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاند کی طرح نظر آئے کہ میں جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے، مراد یہ کلیئر نظر آئے. اب مولانا نظری خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک و صاف، وہ کسی جگہ میں نہیں، اور اس کے لیے جہاد بھی ثابت نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کے لیے قریب اور دور بھی نہیں ہے، کیونکہ جو جگہ میں ہوتا ہے اس سے کوئی چیز قریب اور دور ہوتی ہے، لگنے جگہ ہی نہیں. تو کہتے ہیں پھر کیسے اللہ کی زیارت کریں گے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جب کریں گے تو انشاءاللہ بتا دیں. تو ہمارے نبی نے جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے وہ کیسی کی ہے؟ جیسا اللہ نے اپنے حبیب کو کرائی اور جیسا اس کے حبیب نے کی. ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور آخری بات، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دیوان دیا. دیوان ایک نعت خانی کی کتاب تھی، وہ آپ کو بتا. پڑھی آپ نے؟ وہ دیکھیے کتاب آپ نے؟ بولو دیکھی ہے؟ اس میں ثنا خانی کی فضیلت تھی، ثنا خانوں کے نام تھے جو پورے قیامت تک آنے والے. ایسا ہوا تھا؟ نہیں ہوا. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو جملے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. میرے آپ لے کر آئے، 7ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ارے بھائی احسان فراموش نہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کا احسان مان. آپ نے عرض کی کہ کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں. عرض کی آپ جائیے اس میں کمی کروائیے، میں نے بنی اسرائیل کو بڑا آزمایا، وہ استقامت سے عبادت ادا نہ کر سکے، آپ کی امت بھی نہیں کر سکے. سرکار گئے 5 نمازیں کم ہوئی، پھر واپس آئے، پھر یہی ریکویسٹ، پھر سرکار گئے وہاں ریکویسٹ، پھر 5 کم. 9 دفعہ گئے ہیں سرکار،
اور 45 نمازیں معاف کروائیں. بخاری میں موجود ہے جب 5 لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جا کے اس میں بھی کمی کروائیں, آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. ہمیں شرم سے ڈوب پڑنا چاہیے. 4 گھنٹے نعت خوانی میں بیٹھنے والا سفر معراج میں ملنے والے تحفے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری مسجدیں ویران ہیں. ڈبو آباد ہے, ڈبو سینٹر, پان کی دکانوں پر دیکھیں, فٹ پاتھوں پہ دیکھیں, واٹس ایپ پر دیکھیں, ٹک ٹاک پر دیکھیں, فیس بک کے اوپر دیکھیں, مسجدیں ویران ہیں. جب کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی, بالکل صحیح کہا تھا, لیکن میرے سرکار نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا, اے موسیٰ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. یہ کہوں میری امت کے 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. نبی کو 5 کی تعداد کم کروانے پہ شرمائے اور ہمیں شرم نہ آئے. یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, میک اپ کر کے شادی میں پہنچ جائیں گی, نماز قضا کر دیں گے نا, میرا میک اپ خراب ہو جائے گا, آخرت خراب ہو جائے, کوئی بات نہیں. یہ نہ خراب ہو 2 کلو کا میک اپ, یہ بیٹھی میرے ساتھ جوڑے بنائے ہوئے ہیں, گر نہیں رہی, پھول نہ گر رہا سائڈ میرر سے, آخر برباد ہو جائے. یہ خدا کا خوف کرتا ہے. بچیوں کی رخصت یہ ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ بھئی آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے, کوئی معاف نہیں ہو جاتا یہ اس پہلی رات کے بعد فجر کی نماز. نو, تربیت نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی قدر نہیں. یہ نوجوانوں کا حال ہے. 5 نمازیں سرکار کہتے ہیں اس میں کم کروانے میں مجھے شرم آئی, حیا آئی, لیکن اللہ کی رحمت کے قربان جائیں. اسی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ کا 50 نمازیں دی تھی, آپ نے 45 کم کی کروا دی, لیکن آپ کا امتی جب 5 نمازیں پڑھے گا تو ثواب اسے 50 کا ہی عطا کرے گا. دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں کہ نہیں ہمارے, کم بھی ہو گئی ثواب بھی پورا مل رہا ہے. کس کے صدقے؟ میرے نبی کے صدقے, میرے نبی کے صدقے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نوازی سے تو ہمیں ان کے قریب نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے قریب ہوں, سرکار کے قریب ہوں, 5 وقت نماز پڑھیں. یہ ہیلے بہانے چھوڑ دیں. میرے سر میں درد ہے, میں کام کاج پہ جاتا ہوں, آج موڈ نہیں ہو رہا, دوستوں کے ساتھ PSL کا فائنل چل رہا ہے جو نماز پڑھا کر رہے ہیں. یہ خواتین میں تھک گئی ہوں, آج بھی عشاء نہیں پڑھ رہی ہوں. اچانک آ گئی محلے کی خالہ اور انہوں نے کہا بریکنگ نیوز, چودھری صاحب کے گھر میں طلاق ہو گئی ہے. یہ تم چاقو چمو بیٹھ جائیں ہیں, بتاؤ کیا ہوا؟ نہیں وہ تم تھکی ہوئی ہو نا, تم تو کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے, لمبی بات. ارے تم بتاؤ, بیٹھو. 2 گھنٹے تک یہ تھکی ہوئی مرغی 2 گھنٹے تک بیٹھ جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ 5 منٹ کی نماز پڑھنے, 15 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے بیک بون میں بھی درد تھا, آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہو رہی تھی, کان پھڑک رہے تھے, آنکھیں صبح سے پھڑک رہی ہیں, ہاتھ کانپ رہے ہیں. ارے یار شرم کریں, کس کا رزق کھا رہے؟ اللہ کا. اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو یہ ہماری شرارتیں ہوں. میرے بچوں نوجوانوں جو ٹک ٹاکر ہیں خاص طور پر, یہ ٹک ٹاک تمہیں نفع نہیں دے گا. اس پہ گندی اور غلیظ چیزیں دیکھ دیکھ کر تمہارے ذہن کے اندر وہی چلتا رہے گا, کبھی لڑکی, کبھی مخصوص گانے, کبھی مخصوص شخصیات. اتنے گندے غلیظ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں, سب قسم کے ہوتے ہیں, اچھے تو ہوتے ہیں, خیر تو دیندار ہوتے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن عموماً جو ہے. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہونے لگتا ہے تو جن کی صحبت میں وہ رہتا ہے ان کی صورتیں سامنے لائی جاتی ہیں. چرسیوں, موالیوں, زانیوں, جھوٹ بولنے والوں, لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے کر پرینک بنا بنا کے ہنسنے والوں کی فوٹویں سامنے آئیں گی تو کلمہ یاد آئے گا؟ نہیں, اس کو چھوڑیں, دین کی طرف آئیں, علم میں دین سیکھیں, نماز پڑھیں. اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو ایک نماز بعد جماعت پڑھے گا اسے 5,000 روپے ملے گا, 5 نمازوں کے 25,000 ڈیلی, ایک مہینے کے کتنے ہو گئے؟ کوئی حساب کر کے بتائے گا؟ یہ ہے کیلکولیشن میں مائن 7.5 لاکھ روپے. اب ہماری سوچ ایک دم یہ سر بدل گئی. ابھی اذان ہو رہی ہوتی ہے, گیٹ کے باہر دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں, مسجد میں نہیں آئے, موڈ نہیں ہو رہا, لیکن اذان ہوئی اور قائد اعظم صاحب کا روحانی تصرف جاری ہوا, گورنمنٹ کا اعلان ہوا, کوئی نوجوان کہہ رہا شہر میں چل رہا ہوں, یار کھڑا ہو, باتیں کرتے ہیں, تمہیں نہیں پتا 25,000 روپے تھوڑی نہیں چڑے جاؤ تو جس دھکا دے کے پہلے گھس جائیں گے. آپ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے رزق کھاتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ دشمن شیطان کی بات مانے. وہی بیٹا
جو رات کے 4 بجے 5 بجے فجر سے آدھے گھنٹے پہلے آ کے بستر میں سو کے نمازیں قضا کر رہا ہے اور ماں کہتی ہے کہ نہیں ابھی سویا ہے بیچارہ اس کی نیند خراب ہوگی، وہ بھی لاتے مار کے اٹھائیے کم وقت اٹھ منوس گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے، 25,000 کا سوال ہے، ساری سوچیں بدل جائیں. خدا ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آج کی اس محفل کی برکت سے آپ چند چیزوں کے فیصلے ضرور کریں. نمبر 1 میرے نبی سب سے افضل و اولا. نمبر 2 آپ کو علم الیقین بھی حاصل ہے، حق الیقین بھی حاصل ہے، عین الیقین بھی حاصل ہے. آپ کا علم تمام مخلوق سے زیادہ. آپ کو علم سکھانے والی ذات براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے. مخلوق کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جو ہوا اور جو ہونے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل آپ کو بتا دیا. عالم افضل ہوتا ہے. مخلوق میں انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، اولیاء کے بعد علماء کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. نعت خوان ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن جو باعمل ہو، جو نیک ہو، جو نمازی ہو، پروفیشنل ہو، آرٹسٹ ہو، رنٹ کے راگ کر کے اور لوگوں کی جیبیں خالی کرانے والا ہو، ایسوں کا کوئی مقام و مرتبہ آخرت میں نہیں ہے. بلکہ ان کی گرفت کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ نبی کے نام کو بیچ بیچ کے انہوں نے جیبیں بھری ہیں، آخرت میں گرفت ہوگی. آپ محفل ضرور گھر میں رکھوائیں، لیکن عالم دین کا بیان بھی ہونا چاہیے اور اس میں ٹائم ریشو اچھا لمیٹڈ رکھیں کہ عالم کے لیے ایک اچھا معتدل ٹائم ہونا چاہیے. صرف نعت خوانی سے آپ کو برکت اتنی حاصل نہیں ہوگی، قرآن اور حدیث سے برکتیں حاصل ہوں گی. ایک عالم اسٹیج پر بیٹھا ہو اس کے آپ مرتبے اور مقام کا بھی خیال کریں. اگر نعت خوان کو عزت دیتے ہیں نمایاں فرق نظر آنا چاہیے کہ عالم کو اس سے زیادہ عزت حاصل ہو. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے بڑے نعت خوان کو چھوٹا تحفہ دیا اور عالم دین کو بڑا، اس کے بعد اگلی دفعہ وہ آپ کی نعت خوانی میں کبھی نہیں آئے گا. آپ کو محرومی کی سزائیں دی جائیں گی، آپ سے قطع تعلق کا وبال آپ پہ ڈالا جائے گا، آپ کو تڑپایا اور ترسایا جائے گا، آپ کا خون جائے گا کہ آپ فلاں جگہ محفل کروا رہے ہیں، وہ کہہ کے وہیں جہاں پر ہمیں چھوٹا صوفہ اور وارث نبی کو بڑا صوفہ دیا گیا تھا، انسلٹ کی جو تم نے، تمہاری سزا ہے کہ تمہیں فضیلت اور برکت اور جنت کی حوروں سے محروم کر دیا جائے. ہم نہیں آتے تمہاری نعت خوانیوں میں. یا عالم دین کو 1 لاکھ دے دیں اور بڑے نعت خوان کو 25,000، یہ تو آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے. آپ میں ہمت ہی نہیں. میں کہتا ہوں گارنٹی کر کے دکھائیں، کر کے تو دکھائیں. آپ میں ہمت ہی نہیں، کیونکہ آپ کو خوف ہوگا کہ اس کی وسیلی نگاہیں اٹھنے گی. براہ راست مدینے سے فیض اس کے اوپر جاری ہوگا، آنکھوں سے شعلے نکلے گا، آپ کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، دل پھٹ جائے گا آپ کا. اس کی تجلی آپ کیسے برداشت کر سکتے؟ کر کے تو دیکھیں گے. لیکن یہ کرنا بہت آسان ہے. عالم کو 25,000، نعت خوان کو 1.25 لاکھ، اس میں کوئی پرابلم نہیں. نو پرابلم. کیا مسئلہ ہوا؟ اپنے دل کے احوال تو جانے. پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی